نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ وضو کے متعلق ہے۔ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کی نیت باندھ لو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے وضو کو مکمل کرو، اچھی طرح وضو کیا کرو۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ وضو جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ جس طرح وضو ظاہری طور پر انسان کے اعضاء کو پاک کرتا ہے، اسی طرح وضو باطن کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ وضو انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن روشن اور چمکدار چہروں سے پہچانی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے، کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ امت محمدیہ پہچانی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو آدھا ایمان ہے۔ وضو کو آدھا ایمان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان سے دل کی کفر و شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک، جن اعضاء تک وضو کا پانی پہنچے گا، قیامت کے دن مومن کو زیور وہاں تک پہنایا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کو اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ لہٰذا جو کوئی چاہے، اس روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے بڑھائے۔ حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، اس دوران جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ سے جتنے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرے سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے کیے ہوئے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آدمی پاؤں دھوتا ہے
تو پاؤں سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب انسان مومن بندہ وضو کرتا ہے، جب وضو سے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے تمام اعضاء سے کیے ہوئے گناہ، چاہے ہاتھوں سے کیے ہوں، چاہے آنکھوں سے وہ گناہ کیا ہو، چاہے پاؤں سے کیے ہیں، وہ تمام گناہ جو ہیں وضو کرنے کے بعد انسان تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہی صرف وضو کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ تورات میں بھی وضو کی فضیلت اور برکت کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو خانہ کعبہ کا غلاف تیار کروانے کے لیے مصر بھیجا۔ جب وہ صحابی وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے قیام کیا۔ جس جگہ انہوں نے قیام کیا وہاں ایک یہودی عالم کا مکان بھی تھا۔ جب یہ صحابی ان یہودی عالم کے پاس پہنچے، علمی معلومات کے لیے ان کے پاس گئے، انہوں نے ان صحابی کو دیکھ کر اپنے دروازے کو بند کر لیا۔ پھر کافی دیر کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا تو ان صحابی نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے مجھے دیکھ کر دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب تمہیں کسی حکمران، کسی کارندے کا خوف ہو تو تم وضو کر لیا کرو، تم اور تمہارے گھر والے وضو کر لیا کرو، اس طرح تم اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاؤ گے۔ چونکہ ہم نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے اور میرے گھر والوں نے وضو کر لیا۔ اب ہم آپ کو دیکھ کر خوف میں نہیں ہیں، ہمارا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو کے ذریعے سے وضو کرنے سے انسان اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا وضو ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ مومن مسلمان بندے کو چاہیے کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھے اور اپنے دل میں توبہ استغفار کرتا رہے، کیونکہ وضو سے انسان کے بہت زیادہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ، ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ، منہ سے کیے ہوئے گناہ، کانوں سے کیے ہوئے گناہ، وہ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات بطور فائدہ کی یاد رکھیں کہ وضو سے صرف اور صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے، وہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح مکمل طور پر وضو کیا جائے، کیونکہ اگر وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے، اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل رعایت و استحباب کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔